اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم چند باتیں عقل اور کاروبار کے حوالے سے کریں گے۔ عقل اور دماغ وہ عطیہ خدا بندی ہے جو تمام مخلوقات سے انسان کو ممتاز کرتی ہے۔ اگر انسان پھر بھی اپنے عقل اور شعور کو استعمال نہ کرے تو پھر اپنے آپ کو عام مخلوقات کی سب سے علیحدہ نہ سمجھے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ میں کون سی صف میں کھڑا ہوں؟ اپنے شعور اور عقل کے استعمال کرنے کی وجہ سے جو بلند پایا مقام صف میں لوگ موجود ہیں ان کی صف میں کھڑا ہوں، یا اپنے عقل اور استعمال کو نہ کرنے کی وجہ سے عام لوگوں کے صف میں موجود ہوں؟ انسان اور جانور میں فرق صرف کردار کا ہوتا ہے، ورنہ دونوں ہی جاندار ہوتے ہیں۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات اس لیے بنایا ہے کہ انسان سر خم تسلیم کر کے اللہ کی بارگاہ میں جھکا رہے اور دنیا کے کاموں کو سر انجام دینے کے لیے اللہ کے بتائے ہوئے وقت کے مطابق صبح سویرے اٹھ کر اپنے دنیا کے کاموں کو سر انجام دے۔ اب بات کاروبار کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ ایک تاجر کو کافی لمبے عرصے سے کاروبار میں نقصان آ رہا تھا۔ وہ اپنے کاروبار کی وجہ سے مسلسل نقصان کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ آخر کار تنگ آ کر وہ ایک بزرگ کے پاس گیا۔ اس نے اپنے کاروبار کا سارا ماجرا اس بزرگ کو سنایا۔ بزرگ نے ماجرا سننے کے بعد کہا، بیٹا جب اپنے گھر سے نکلا کرو سائے میں نکلا کرو، اور جب اپنے کاروبار کی جگہ سے لوٹا کرو تو سائے میں لوٹا کرو۔ تاجر نے واپسی آ کر اپنے گھر سے لے کر اپنی دکان تک شامیانے لگوا لیے، ٹینٹس لگوا لیے۔ وہ صبح نکلتا، شام کو واپس آتا، چھاؤں میں ٹینٹس کی میں جاتا، لیکن معاملہ جوں کا توں ہی رہا، کاروبار اور بھی گرتا چلا گیا۔ ان کی عادتیں وہی رہیں، 8 بجے اٹھنا، 9 بجے ورزش کرنا، 10 بجے کھانا کھانا، 11 بجے دکان پر جانا۔ کاروبار اور بھی گرتا چلا گیا۔ وہ اپنے کاروبار کی وجہ سے اور زیادہ پریشان تھا۔ بات فاقوں پر آ پہنچی۔ آخر کار تنگ آ کر وہ ایک اور بزرگ کے پاس گیا۔ اس نیک بزرگ کے پاس پہنچا جو قرآن و حدیث کو بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ تاجر نے اپنا سارا ماجرا اس بزرگ کے سامنے رکھا۔ بزرگ نے کہا، بیٹا بات اس نے صحیح کہی ہے، لیکن آپ کو تفصیل سے آگاہ نہ کر سکا، تفصیل سے سمجھا نہ سکا۔ اگر کسی کو کوئی بندہ سمجھائے، ایسی تفصیل سے سمجھائے کہ اس کی بات اس کے دماغ سے، اس کی عقل سے لے کر دل میں اتر جائے، تاکہ تمہاری بات بتائی ہوئی اسے فائدہ دے، کیا پتا تمہاری ادھوری باتیں اس کا نقصان کر ڈالیں۔ بیٹا بزرگ نے بات صحیح کہی، لیکن تمہارے سمجھنے میں فرق آ گیا ہے۔ میں آپ کو ایک نصیحت کرتا ہوں جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہے۔ آپ صبح سویرے اٹھیں، نماز پڑھیں اور اپنی دکان پر جایا کریں، اور سورج غروب ہونے کے بعد اپنی دکان سے واپس آیا کریں۔ بزرگ نے بات سچی کہی تھی لیکن سمجھا نہ سکا۔ اس نے یہ کہا تھا کہ آپ صبح سویرے اٹھ کر سورج نکلنے سے پہلے دھوپ سے پہلے اپنی کاروبار پہ چلے جائیں، اور دھوپ ختم ہونے کے بعد سائے میں اپنے گھر لوٹ آئیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں
ترقی دے گا۔ آپ ایسا کام اس طرح شروع کریں۔ اس تاجر نے گھر پہ آ کر سارے شام آنے اتروا کر وہ صبح اٹھتا، تہجد کی نماز پڑھتا، اللہ سے دعا کرتا، اور پھر صبح کی نماز پڑھتے ہی اپنے کاروبار کی سیٹ پر چلا جاتا۔ وہاں سارا دن کام کاج کرنے کے بعد وہ شام کو لوٹ آتا جب سورج غروب ہو جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی وجہ سے چند ہی دنوں میں اس کے کاروبار کو چمک دے دی، اس کا کاروبار چمک اٹھا۔ اس نے اپنے کردار کو بدلا، اس نے اپنے وقت کو بدلا، اس نے اپنی دنیاوی مصروفیات جتنی تھی ترک کر دیں، اللہ اور اس کے رسول کے تابع داری میں آ گیا۔ وہ صبح اٹھتا، نماز پڑھتا، پھر دکان پہ جاتا، پھر نماز پڑھتا، 5 وقت نمازیں اپنے کاروبار کی سیٹ سے اٹھ کر جاتا مسجد میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا کاروبار اس سے پہلے بھی اعلیٰ کر دیا۔ مشکات شریف میں ہے، عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا تذکرہ کیا جا رہا تھا کہ فلاں شخص دیر سے اٹھتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے کان میں شیطان پیشاب کر جاتا ہے جو شخص دیر سے اٹھتا ہے اور سورج نکلنے تک سویا رہتا ہے۔ جو قوم دیر سے اٹھتی ہو اور دیر سے سوتی ہو، اس قوم کو تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ میرے بھائیوں، اگر دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اپنی زندگیاں قرآن و سنت کے مطابق بنا لو، اپنی عادتیں، اپنے عمل قرآن و سنت کے مطابق لے کر آؤ، انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ راستے 2 ہیں، حدیث اور قرآن، لیکن ان کی منزل ایک ہے۔ اس منزل پر چلنے والے کبھی دھوکہ نہیں کھاتے۔ آج تک خدا نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی جسے نہ ہو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔